الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی ہے، اس کے حوالے سے پچھلے 4 خطبات جمعہ میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے. اس آیت کے فضائل اور اس آیت میں جو اللہ کا تعارف ہے، رب نے جو اپنی پہچان اور اپنی کچھ صفات بیان کی ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کی تھی کہ جب اللہ کی ان صفات کا معنی اور مفہوم مطلب آپ کے ذہن میں ہوگا، پھر آپ دل و دماغ کو حاضر رکھ کر جب یہ الفاظ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو بھی ایک عجب لطف ملے گا اور اللہ کے ہاں بھی اس کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہو جائیں گے. ہم یہ جتنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خواہش سب کی یہی ہوتی ہے کہ اللہ قبول فرما لے. تو قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے، جہاں اخلاص ہونا چاہیے وہاں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا دل و دماغ بھی تو حاضر ہو کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں. زبان پر صرف الفاظ ہوں اور سوچ کہیں اور ہو، فکر کہیں اور دوڑ رہی ہو، تو یہ ایسی عبادت یا ایسی دعائیں کس کام کی؟ خاص طور پہ جب اللہ کی صفات آپ زبان سے پڑھ رہے ہوں،
تو اس وقت اللہ کی اس صفت کا معنی اور مفہوم بھی آپ دل و دماغ میں اتاریں، پھر اس کا لطف دیکھیں۔ تو بہرحال آج بھی اسی آیت الکرسی کے دو الفاظ کے متعلق یا ایک چھوٹا سا جملہ بنتا ہے، اس پر ہماری بات ہوگی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس پر بات ہو چکی۔ الحی القیوم، اس پر بھی بات ہو چکی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر پچھلے خطبے میں بات کی تھی۔ اب اس کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان یہ جتنی کائنات آباد ہے، ایک ایک چیز جو یہاں موجود ہے، زمین کے تہخانوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، اور پھر جنت، جہنم، یہ سب کچھ یہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ پوری کائنات کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، کوئی دوسرا شخص، حتیٰ کہ فرشتوں کا سردار جبریل کیوں نہ ہو، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کیوں نہ ہو، کسی ایک ذرے کی ملکیت میں اللہ کے شریک نہیں، اللہ اکیلا۔ اچھا، جب پوری کائنات، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، تو پھر میں اور آپ بھی تو اسی زمین اور آسمان کے درمیان ہے نا، زمین پر چل پھر رہے ہیں۔ ہم کس کی ملکیت ہیں؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارے 5.5 فٹ کے وجود پر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مختلف اعضاء سجائے ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ انسان بڑا غافل ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو آنکھ دی، اب اس نے سمجھا کہ یہ میری ملکیت ہے، میں اس کو جس طرح چاہوں استعمال کرتا رہوں۔ اللہ نے کان دیے سننے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں جو چاہوں سنتا رہوں۔ اللہ نے اس کو زبان دی بولنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں جو چاہوں بولتا رہوں، میری ملکیت جو ہے۔ ہاتھ اور پاؤں دیے تو سمجھا کہ میں جس طرح چاہوں استعمال کرتا رہوں، میری ملکیت ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ اعضاء، ان پر کمانڈ انسان کا دل اور دماغ کر رہا ہے۔ دل میں خواہش اٹھتی ہے، دماغ سے پلان کرتا ہے، اور اس کے بعد انہی پارٹس آف باڈی کو یوز کر کے حرکات و سکنات کرتا ہے، اپنے معاملات کرتا ہے۔ کوئی ایک عضو بھی احتجاج نہیں کرتا، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو ڈس اوبے نہیں کرتا، اس کی پلاننگ، اس کے آرڈر کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم نے دھوکہ کھایا کہ شاید ہم مالک بھی ہیں اس کے۔ بہرحال یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا ہم تاریخ پر جب نظر ڈالتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک لیں، جتنا مخالفین نے دبانے کی کوشش کی، اتنا حق ابھرا۔ جتنے پروپیگنڈے کیے گئے، راستے روکنے کی کوشش کی گئی،
اتنے ہی راستے آسان ہوئے. کنفیوژن وہ خود پھیلاتے تھے اور اس کی وضاحت اللہ کی طرف سے آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے روشنی پھیلتی. یہی رہا. چنانچہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو یہاں کہا گیا تھا کہ میرا جیسا میری مرضی، ٹھیک ہے وہ بھٹکے ہوئے انہوں نے تو کہا، لیکن اس سے خیر کا پہلو اللہ نے کیسے نکالا کہ ہر بندہ بولنے لگا، علماء تو علماء، عام بھی جو سمجھدار لوگ، کہ یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے، یہ ہمارا جسم کہاں سے، یہ ہمارا نہیں ہے، تو رب کا ہے، رب کا دیا ہوا ہے، رب کی ملکیت ہے. تو دشمن کا حربہ ناکام. وہ نہ کہتے تو پتہ نہیں اتنی اویئرنیس نہ آتی. انہوں نے اپنے لوگوں سے کہلوایا، اللہ نے اپنے بندوں کو اور شعور عطا کر دیا. آپ کے سرکل میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، ہمیں بھی ساری دنیا ملتی رہتی ہے. کتنے لوگوں سے سنا جو بظاہر کوئی زیادہ مذہبی اور مذہب سے لگاؤ رکھنے والے نہیں، وہ بھی کہنے لگے نہیں یہ تو بڑی بےہودہ بات کی، ہم کون ہوتے ہیں، ہمارا کہاں سے، یہ تو رب کا ہے. تو میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اپنے جسم سے شروع کریں، اپنے ایک ایک عضو سے شروع کریں کہ اللہ نے وقتی طور پہ مجھے اس کا اختیار دیا ہے، ورنہ مختار کل وہ ہے، اصل مالک وہ ہے. آپ کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں، آپ کو چابی بھی دے دی گئی روم کی، اندر ٹیلی فون سیٹ بھی ہے، اے سی بھی ہے، ساری چیزیں آپ کھولتے ہیں، آن کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں. ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، آپ اس ادارے کو واپس کر کے جاتے ہیں یا ساتھ لے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے سروس کے دوران ریٹائرمنٹ سے پہلے رب بھی اپنے پاس بلا لے، موت بھی تو آنی ہے، تب بھی آپ سب کچھ اس ادارے کی چیز واپس کرتے، انہی کے پاس جاتی ہے، آپ کے ورثاء کو وہ چیز نہیں ملتی. فیکٹری والا، ادارے والا نکال دے، تب بھی اپنی چیزیں واپس لے لے. یہ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ رب العالمین نے وقتی طور پہ ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ہم نے سمجھا بس جناب میں مالک، میں اب جو چاہوں کروں. یہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن میں صرف اتنی عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان اگر اتنا ہی سدھر جائے کہ یہ جو میرے اعضاء ہیں نا، ویسے اناٹومی والوں نے تو 360 پارٹس گنوائے ہیں انسان کے، لیکن ظاہری اعضاء جن کو ہم استعمال کرتے ہر بندہ صرف اتنا ہی سمجھ لے کہ یہ میرے پاس امانت ہے، ان کا مالک اصل میں وہ ہے، وہ جس طرح آرڈر کرے گا میں اس طرح اس کو استعمال کروں گا، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آنکھ کو غلط استعمال کرتے وقت فوراً رک جائے کہ یہ میرے مالک کی دی ہوئی ہے، جس مقصد کے لیے دی ہے، کیا میں صرف اسی کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہوں، مس یوز تو نہیں کر رہا. اور پھر احتساب بھی ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے، وہاں یہی میری آنکھ اللہ کی عدالت میں میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی. کان اللہ نے سننے کے لیے دیے، اچھی باتیں سنو، تلاوت سنو، نبی کی شان سنو،
نبی کا پیغام سنو، اچھے مشورے سنو، غلط گیدرنگ سے بچ جاؤ جہاں فضولیات بکی جاتی ہیں، کانوں کا غلط استعمال نہ ہو۔ جب ان کانوں سے ہم صرف وہ سننا شروع کر دیں گے جس کی اللہ اجازت دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت میں اپنے نغمے سنائے گا۔ اب اتنی ہی بات ذہن میں آ جائے کہ مجھے یہ فضولیات سننی ہے یا اللہ کے نغمے سننے ہیں، فیصلہ خود کر لے۔ مجھے اپنی ان آنکھوں سے یہ گند دیکھنا ہے یا وہاں جنت کے نظارے کرنے ہیں، وہ چاہیے یا یہ چاہیے۔ زبان کا معاملہ بھی بڑا نازک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ۔ دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دوں۔ اور نبی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، رب کی طرف سے۔ ایک شرمگاہ کی ضمانت اور ایک زبان کی ضمانت، جس کو غلط استعمال نہیں کرے۔ بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ جنت۔ اب زبان کا استعمال ہی اتنا مشکل ہو گیا ہے صحیح کرنا، لمحے لمحے غیبت، چغلی، بدگوئی، گالی گلوچ، اور عجیب بات ہے اقدار ہم نے تبدیل کر دی۔ یہ بات میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ آپ سے کر چکا ہوں۔ جیسے لباس شارٹ ہو گیا تو ہم نے اس کا نام بے حیائی کی بجائے روشن خیالی کہہ دیا، روشن خیالی۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ سر عام کسی بڑے کو غلط الفاظ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کہتے ہیں بڑا بے باک نڈر آدمی ہے، ڈرتا ہی نہیں، بدتمیز ہے، گالی دینے والا ہے۔ اس کو آپ بے باک کر کے اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو، وہ اور گالیاں دے گا۔ سب اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، روکیں اس کو، کبھی اچھے لفظوں سے نہ کہیں۔ گالی دینے والا بھی اچھا آدمی ہو گیا، اس کو آپ نے بے باک کہہ دیا۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من سمت نجا۔ بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ ان مواقع پہ خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زبان بند رکھ لے، فرمایا کامیاب ہو گئے۔ کہیں بولنا بھی پڑتا ہے، سچی گواہی دینی پڑ گئی، اچھا مشورہ دینا پڑ گیا، کسی کو روکنا پڑ گیا، لیکن کچھ مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث بھی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر اس کا لائف اسٹائل یہ ہونا چاہیے، اچھی بات کرنے کو اس کے پاس ہے تو بولے، ورنہ خاموش رہے۔ آپ کے پاس کوئی اچھے الفاظ ہیں نا تو ٹھیک ہے، زبان سے ادا کرو، ادروائز زبان کو بند ہی رکھو۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ چوتھی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور یوں انگلیوں سے پکڑ لی، سب کو دکھایا، اور اس کے بعد فرمایا کف علیک لسانک ھذا، کف علیک لسانک ھذا، کف علیک لسانک ھذا۔
میرے ساتھیوں اپنی زبان کو کنٹرول کرو، میرے ساتھیوں اپنی زبان کو کنٹرول کرو، میرے ساتھیوں اپنی زبان کو کنٹرول کرو، 3 مرتبہ۔ اور کن کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ نبی تربیت دے رہے تھے، وہ بات صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی۔ آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا۔ بہرحال جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اپنی ذات سے شروع کریں کہ یہ میرے پاس جو ایک ایک عضو ہے یہ میرے رب کی ملکی ہے۔ بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے، صحیح بولیں، اچھا بولیں۔ سننے کی صلاحیت دی ہے، اچھی باتیں سنیں۔ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، جائز اور محرم اور صحیح دیکھیں، غلط چیزوں سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ ہاتھ کا استعمال صحیح کریں، پاؤں کا استعمال غلط مت کریں، گناہ کی طرف مت چل کے جائیں، غلط استعمال ہے نا۔ اسی طرح لکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، صحیح لکھو، اسلام کی ترویج کے لیے لکھو، لوگوں کی بھلائی کے لیے لکھو، فضولیات نہ لکھو۔ ہم ڈرامہ نگاروں کو بھی بڑا اپریشیٹ کر رہے تو ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں، فلمیں لکھنے والوں کو بھی ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان صلاحیتوں کا غلط استعمال کرنے والا بندہ آپ اس کو ایوارڈ دیں گے؟ یہ موٹیویشن ہے، یہ ڈی موٹیویشن ہے۔ اسی طرح اللہ نے باقی جو صلاحیتیں دی ہیں، بہت سارے سکلز انسان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، سافٹ ویئرز، اسلام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے سافٹ ویئر بنائیں۔ قرآن پاک کی تجوید، نبی کی سیرت، قرآن پاک کی تلاوت، تفسیر، صحابہ کرام کے اچھے واقعات یہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اس کی ایپس بنائیں، جی اپنے موبائلوں میں استعمال کریں، اوٹ پٹانگ چیزوں کی بجائے۔ بالکل اسی طرح پیسہ ہے، دولت ہے، کبھی نہ سمجھیں کہ یہ میرے زور بازو کی کمائی ہے، میرے باپ دادا تاجر، تجارت تو ہمیں گٹی میں ملی ہے، ہم تو جناب یوں 1 منٹ میں گاہ کو پھنسا لیتے ہیں، ہم تو یوں، ہم تو یوں، ہم تو یوں۔ مت کہیں گے کہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، ورنہ میرے بس میں کیا تھا۔ آپ دل، دماغ، سوچ، فکر، زبان، آنکھ یہی استعمال کرتے ہیں نا، یہ کس نے دی ہیں؟ یہ رب نے دی، یہ رب کے دی ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ کی دی ہوئی یہ چیزیں استعمال کر کے آپ نے کچھ حاصل کیا اور کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں اس معاملے کو بھی بڑا کلیئرلی واضح کیا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو پیسہ آیا، دولت آئی، تمہیں ہی مالک بنا دیا، اور پھر صدقہ خیرات اور زکوٰۃ اور اس کے احکام دے دیے، لیکن یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، میں نے تمہیں اونرشپ دی ہے، وقتی طور پہ دی ہے، تم نہیں ہو مالک اس دولت کے، مالک رب ہے، جب چاہے واپس بھی لے لیں۔ شیطان مختلف طریقوں سے بندے کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، علماء کرام کو بھی، اور زہد عبادت والے ان کو بھی، کہ تم تو بڑے عبادت گزار، تم تو بڑے، دولت مندوں کو بھی، ہر فیلڈ میں رہنے والے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔
اب یہ بندہ مومن کا امتحان قدم قدم پر ہے کہ وہ اللہ کی ان دی ہوئی چیزوں کو، نعمتوں کو، صلاحیتوں کو، مہارتوں کو اپنا سمجھتا ہے یا اللہ کا کی ملکیت سمجھتا ہے۔ رب نے مجھے یہ مہارت دی ہے، میں یہ اسلام اور اسلام والوں کی خدمت کے لیے خرچ کروں، مسلمان قوم کے لیے کچھ کر جاؤں۔ جیسے ہمارے سائنٹسٹ نے، انجینئرز نے کرنے کی کوشش بھی کی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ دلوں کے بھید تو رب جانتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس پر فیصلے کرنے والے، لیکن بہرحال یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں مسلمان بستے ہیں۔ اسلام نافذ نہ کیا ان ظالموں نے، لیکن بستے تو مسلمان ہیں۔ ان کی حفاظت دشمن ہر طرف سے پنجے تیار کر کے، اور جو بھی معاملات بنے اور پھر اس کو نیوکلیئر پاور بنانے میں انہوں نے کردار ادا کیا، پوری ٹیم نے ڈاکٹر قدیر خان، ورنہ کب کا ہمارے اوپر کس کس کے حملے ہو چکے ہوتے۔ تو ایک صلاحیت دی، اور ان کے جو انٹرویو سنے آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں یہ بات آ گئی کہ پاکستان میرا مسلمانوں کا ملک ہے، میرے پاس یہ صلاحیت ہے تو میں اس کے لیے کر دوں۔ ہم تو الفاظ کے پابند ہیں نا، باقی معاملہ تو رب کے ساتھ۔ اگر یہ بات واقعتاً صحیح تھی تو بہت بڑا ہیرو تھا، بہت بڑا احسان کر کے گئے۔ تو یہی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، آپ اپنے ملک کو، آپ اس کو دفاع کے لیے، آپ دیکھیں نا اس وقت کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، بربریت کی کوئی حد ہے جو انہوں نے کراس نہ کی ہو۔ تو جب تک مسلمان، ٹھیک ہے یہ کمی کوتاہی اپنی جگہ پہ، لیکن جس اپنے خطے میں رہتے ہیں اس کے دفاع کے لیے جو دنیاوی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پاورفل نہیں بنائیں گے، تو دشمن ہے نا، پھر وہ جب چاہے گا آپ کو نگل لے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں ایک مقصد کے تحت، وہ اللہ کی مخلوق اسلام اور مسلم امہ کی خدمت کے لیے استعمال ہے۔ پھر تو آپ نے صحیح استعمال کیا۔ اگر آپ نے صرف پیسہ کمانے کے لیے، ہمارے اکثر و بیشتر ہیں نوجوان، میں این ای ڈی کی یونیورسٹی میں اپنے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے یہی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کہا کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، اس چیز میں میں ماہر ہوں، میری تو منتھلی اتنی سیلری ہونی چاہیے، وہ پاکستان دے دے یا انگلینڈ دے دے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو اتنے ڈالر چاہیے، مجھے اتنے پاؤنڈ چاہیے۔ یہ کہاں سے مسلمانوں والا نظریہ آ گیا؟ شریعت منع نہیں کرتی ہے کہ آپ کافر ملک میں جا کے پیسہ نہ کمائیں، اجازت دیتی ہے، لیکن آپ اگر یہ ذہن بنا لیں، آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو مسلمانوں کی، اسلام کی خدمت کی، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ پھر ذرا اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، کلمہ پڑا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ پھر عزم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، پیسے مجھے 2 روپے کم ملے پرواہ نہیں ہے، لیکن جو مسلمانوں کا دشمن ہے اس کو نہیں دوں گا یہ صلاحیت، جو مسلمانوں کے فائدے میں ہے، جو مسلمانوں کی سپورٹ میں ہے، وہاں سے اگر مجھے پیسہ بھی مل رہا ہے اور خدمت کا موقع بھی مل رہا ہے تو کروں گا، ادروائز بھوک گوارا ہے، لیکن مسلمان کے دشمن کو یہ ٹیکنالوجی دینا گوارا نہیں ہے، یہ سکلز دینا گوارا نہیں ہے۔ یہ فرض بنتا ہے اصل میں۔ ہم سارے سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی باہر بھیجیں اور یہ کریں اور یہ سارا کریں۔ اچھی روزی کمانے سے بھی شریعت نہیں روکتی، دشمن سے علم حاصل کرنے سے بھی شریعت نہیں روکتی، اور اسی طرح کاروبار کرنے سے بھی کچھ آداب اور شروط کے ساتھ شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ ارادہ ہی چھوڑ دے، یہ کوئی انٹینشن ہی نہ ہو
کہ میں ایک دین ماننے والا ہوں، اسلام، اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، اس کی خدمت، اس کے ماننے والوں کی خدمت، یہ اگر تڑپ دل میں نہیں ہے پھر خطرناک موڑ پہ کھڑا ہے۔ دنیا مل جائے گی مگر اللہ کے ہاں بندہ فیل ہو جائے گا۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ متعدد کتابوں میں یہ ذکر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو دوا کر دو۔ سارے فاجر فاسق نافرمان باغی، اب فرشتے رب کے آرڈر کے پابند، آ کے دیکھا کہ واقعتاً لوگ ایسے، لیکن ایک بندہ ایسا جو بڑا نیک متقی پرہیزگار، عبادت میں بڑا مصروف، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہ آپ کا حکم ہے پوری بستی کو، لیکن وہاں ایک بندہ تو ایسا ہے جو ان کے ان کاموں میں کسی میں شریک نہیں ہے، وہ تو اپنے ہی اس میں لگا رہتا ہے اور اچھے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو اس کا کیا، بستی کو تباہ کیا پوری تو وہ بھی اس میں جائے۔ حکم ملا پہلے اس کو بعد میں دوسروں کو۔ حیران صحابہ کرام نے بھی پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا پہلے اس کو کیوں؟ فرمایا اللہ کو سجدے، رکوع، تسبیحات، تلاوتیں، تہجد، نوافل، روزے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غیرت دیکھنا چاہتا ہے، حمیت دیکھنا چاہتا ہے، کس کے دل میں ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ کو اس کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اس پر غصہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا حکم توڑا جا رہا، اللہ کی مخلوق پر ظلم ہو رہا، کیوں نہیں یہ تڑپا کہ میرے ہوتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے ایسا کیوں ہو، میں ان کو روکوں، میں ان کو سمجھاؤں۔ یہ وہ کر سکے یا نہ کر سکے، کمزور ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے دل میں ہی یہ تڑپ نہیں ہے، دل میں یہ سانس نہیں ہے مجھے کیا ہے جی، جانے جائیں جہنم میں جائیں، یہ جو ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں، یہ جو سوچ ہے یہ مجرمانہ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ میرے رب کی خلاف ورزی اور میرے رب کے قانون کو توڑا جا رہا ہے، میں کیسے ان کو برداشت کروں، میرے بس میں جو ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ تو یہ ہے عملی زندگی مسلمان کی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ کر بھی لیں، ضروری نہیں ہے۔ انسان کی ایک لمٹ ہے، کچھ چیزیں بس میں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن دل تو ہے نا آپ کے پاس، دماغ تو ہے نا، اس کے آپ پابند ہیں کہ اس میں یہ جذبہ موجود ہو کہ اللہ کی اطاعت رہے، خود بھی کروں گا، لوگوں کو بھی اس کا پیغام دوں گا، اللہ کی نافرمانیوں سے خود بھی بچوں گا، لوگوں کو بھی اللہ کا یہ پیغام پہنچاؤں گا، لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔ جو چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں، جو رب نے مجھے دی ہیں، وہ امانت ہے، میں ان کو صحیح استعمال کروں گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پر اور اتنی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا، سنایا، اللہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به